بارے میں پڑھ رہے تھے. within جو ہوتا ہے ایک مطلب سرکل ہوتا ہے, ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے جس کے اندر جناب اس بندے نے کام کرنا ہوتا ہے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ کم بیک ود ان 10 منٹ, ٹھیک ہے, پلیز گیٹ دا بیگ ٹو می ود ان فیو ڈیز, وی ول بی دیئر ود ان 2 hours, ہم یہاں پر 2 گھنٹے کے بعد ہوں گے. وی نیڈ ٹو گو ٹو اسٹور ود ان ٹائم فریم ورک فار دا سیم, ٹھیک ہے. منڈے از ود ان دا سیل پیریڈ, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے, ایک سرکل دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے مطلب اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ ہمارے پاس جو ہے نا لمٹ پوزیشن تھی. اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں ریلیٹو پوزیشن نمبر سیکنڈ, اور ریلیٹو پوزیشن. ریلیٹو پوزیشن کے اندر جناب آپ لوگوں کے پاس پہلے نمبر پہ ہوتا ہے اوور. اوور ہے, ابو ہے, انڈر ہے, بینیتھ ہے, آف ہے, نیئر بائی ہے, ان فرنٹ ہے, امنگ, یہ سارے جتنے بھی امپورٹنٹ ہیں ہم سارے پہلے پڑھیں گے. ہم اس کو 1 by 1 ڈسکس کرتے جاتے ہیں. اوور کا مطلب کیا ہوتا ہے, بالکل سر کے اوپر والی پوزیشن کو ظاہر کرے گا, ٹھیک ہے. جس کا مطلب مثال کیا ہوگی, فلائی اوور. دیکھیں آپ جا رہے ہیں روڈ کے ساتھ, درمیان میں فلائی اوور آ جاتا ہے, اگر آپ نیچے ہو تو آپ کے سر کے اوپر ہی ہوگا فلائی اوور, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی کے ساتھ اوور کے بعد ابو لکھے. ابو کیا ہوتا ہے, جب کوئی چیز اینگولر شکل میں ہو, اینگولر شکل میں ہو, جس طرح اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہو, ٹھیک ہے. اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہو, یا مطلب ہے کہ اس تک پہنچنا مشکل ہو, ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ابو بورڈ. ابو کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے نا, ابو بورڈ. ابو بورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کے قابل, یعنی کہ ایک بندہ جناب اس کا کام جو ہے وہ ابو بورڈ ہے, his working is very excellent, ٹھیک ہے. وہاں تک پہنچنا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. اچھا جی, اس کے بعد دیکھیں, آگے دیکھیں. اچھا, اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں یہاں پہ شکل بناتا ہوں. یہ دیکھیں فلائی اوور جو ہوتا ہے نا, فلائی اوور دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے, ایسے جا رہا ہے, ایسے جا رہا ہے, تو یہ جناب فلائی اوور ہے, ٹھیک ہے. یہ اوپر آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر ہے فلائی اوور, بالکل. اسی طرح اوور جو ہوگا, آپ جناب یہاں پہ مطلب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر سے اس طرح ہوگا, یا اس طرح ہوگا, یا پھر مطلب ہے کہ اس طرح ہوگا. اب یہاں پر ترچھا ہے, فلائی اوور جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے, یہ والا ترچھا ہوگا. تو آپ نے یہ تھوڑی سی مطلب ہے کہ آپ کی اس کی نشانی ہے, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے جب ہم اس کو پریکٹس فلائی اوور ایک الگ سے پریزل ورب ہے, یا مطلب آپ نے اوور کو سمجھانے کے لیے آپ نے جب فلائی اوور کا استعمال کرنا ہے تو آپ کے سر کے بالکل اوپر کی چیز ہو, وہ آپ کے فلائی اوور کے لیے, یعنی کہ فلائی اوور جس طرح آپ فلائی اوور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو فلائی اوور آپ کے بالکل سر کے اوپر نہیں ہوتا برابر کا, ایسا ہوتا ہے کہ بھائی مطلب وہ ٹیڑھا ہو یا اس طرح ہو, بالکل ایسا سیدھا ہوتا ہے نا. ابو جو ہوگا وہ ہوگا اوپر لیکن ترچھا ہوگا. اچھا جی, انڈر کا مطلب کیا ہوگا, جب کوئی چیز نیچے سے گزرے گی, جب کوئی چیز
نیچے سے گزرے گی. اچھا جی اس کے بعد بی نیت. ٹھیک ہے بی نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب جہاز آپ کے سر کے اوپر سے اور بادل کے درمیان سے گزرے. ٹھیک ہے بینت کا استعمال ہوگا. تب نیت مطلب تو آپ اندر کو نہیں کہتے، نیچے کو نہیں کہتے. بینت کا مطلب ہوتا ہے قریب تر. مطلب قریب تر کس طرح ہوگی کہ دیکھیں جی آپ کے سر کے اوپر ہے لیکن وہ بادل جو ہے اس کے درمیان سے گزر ہے. اس کو بادل کے جو قریب تر چیز ہے اس کو ہم مطلب یہ بینت کا مطلب قریب تر ہوتا ہے. اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں. پہلے ہم آج کی آگے ایگزامپل پڑھیں گے اب سمجھ آ جائے گی. بھیجے اچھا اس کے بعد لکھیں گے آف اور ڈبل ایف آف. جب آپ سر سے کیپ اتاریں گے تو آف لگے گا. مثلا ٹیک آف. اچھا جی اس کے بعد دیکھیں نیئر بائی. نیئر بائی جو ہوتا ہے جب کوئی چیز نزدیک ترین ہو. سر بینیت کی ایگزامپل بھی دینی تھی. اور آف ٹیک آف تو مطلب لینڈنگ وغیرہ نہیں ہوتا. بینت کا میں آپ کو بتاتا ہوں. آف کا مطلب کیا کریے؟ ٹیک آف لینڈنگ کے لیے نہیں ہوتا، جہاز کے لیے لینڈنگ جیسا. وہ ہوتا ہے ٹیک آف. جسٹ سنگل ایپ ہوتا ہے. نیئر بائی جب آپ کو چیز ان فرنٹ ہر چیز بالکل سامنے ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہوتا ہے امنگ. دو سے زیادہ چیزوں اور آدمیوں کے درمیان فرق. ادھر بھی فرق لگ رہا ہے. فرق جب موازنہ. ٹھیک ہے یعنی بٹوین علی اینڈ ہی. ٹھیک ہے علی اور اس کے درمیان فرق ہوگا. اس کے بعد ہوتا ہے بی سائڈ. بی سائڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد لکھیں گے بی ہائنڈ. اچھا جی اس کے بعد لکھیں گے
ahead of, اور آخری لکھیں گے before. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, بی سائڈ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جو چیز آپ کے مطلب پاس ہو لیکن آپ کے ارد گرد ہو. ٹھیک ہے, جب کوئی چیز آپ کے پاس ہو, یعنی آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہو یا آپ کے رائٹ سائڈ پر ہو. اچھا, اس طرح جناب بیہائنڈ کا مطلب پیچھے. جب کوئی چیز آپ کے پیچھے ہوگا, بیہائنڈ دا وال, دیوار کے پیچھے. ہیڈ آف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے. مطلب آگے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جب کوئی کسی کے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا پیپر دینے کے لیے, تو سب سے آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہیڈ آف. ٹھیک ہے, ایک جو قطار بنی ہوتی ہے, قطار میں جو پہلے نمبر پہ اس کو ہیڈ آف کہیں گے. بیفور کا مطلب ہوتا ہے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں. اچھا, میں آپ کو نا اس کا دوبارہ لکھواتا ہوں بنیاد کے بارے میں. بنیاد جو ہوتا ہے نا وہ لگتا ہے میرا اسکرین شاٹ. اچھا, بنیاد کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ کسی یا کسی چیز سے کم پوزیشن پر کوئی ایک چیز نیچے ہو, یا کسی چیز کے نیچے انہیں پتوں کے ڈھیر کے نیچے, مطلب فار ایگزامپل جس طرح ہوتا ہے نا انڈر. انڈر اور انڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل نیچے. ٹھیک ہے, بالکل نیچے جناب. اور اوور کا مطلب ہوتا ہے بالکل اوپر. اچھا, اسی طرح جو ہمارے پاس بنیٹ ہوگا نا وہ جناب جیسے ہمارے پاس اوپر جو ہے, ہمارے اوپر کیا ہے؟ آسمان ہے, سکائی. ہمارے نیچے کیا ہے؟ زمین ہے. ہمارے نیچے زمین ہے. زمین کو اس طرح تو نہیں ہے نا, مطلب مکمل طور پہ ہمارے نیچے آ جاتی ہے. زمین تو بہت پھیلی ہوئی ہے, تو لہٰذا ہم نیچے آرچ کو کیا کریں گے؟ انڈر بنیت. آرچ انڈر بنیت, مطلب آرچ جو ہے وہ جناب والا ہمارے نیچے آتی ہے, انڈر بنیت آف. اچھا, اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہے نا کہ کشتی ہوتی ہے. کشتی جو ہے وہ پانی کے مطلب دا بوٹ سینک بنت دا ویو. ٹھیک ہے, جو کشتی ہوتی ہے جناب وہ لہروں کے مطلب لہریں اس کے بالکل نیچے ہوتی ہے. اس لیے جو چیز بالکل نیچے آ جائے گی نا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بنت کہیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے, تو مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے آپ کے بالکل نیچے ہوگی, مطلب وہ آپ کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے آس پاس بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی, یہ جناب ہمارے پاس تھی پریپوزیشن. اچھا, مجھے یہ بتا دیں کس کس کی آپ کو ایگزامپل دینی ہے؟ منیشا آپ بتائیں ایگزامپل کس کس کی دینی ہے؟ اچھا جی, سب سے پہلے جناب میں امن مطلب دوں گا, امن کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے مجھے ون بائی ون بتانا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی,
جیسے ہے نا مطلب سوری پہلے آپ امنگ کی بجائے بٹوین لکھیں. دا ہاؤس از دس ہاؤس از شیئر بٹوین علی اینڈ احمد. علی اور احمد کا کے درمیان اس کا جناب حصہ ہے. مطلب علی اور احمد دو بندے ہیں, دو چیزوں یا دو آدمیوں کے درمیان جو ایک چیز شیئر کی جائے گی اس کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں, بٹوین لگاتے ہیں. دا ہاؤس از دس ہاؤس از بٹوین احمد اینڈ علی. دا شیئر آف دس ہاؤس از بٹوین احمد اینڈ علی. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں بٹوین جو ہوگا, بٹوین لگتا ہے جناب والا زیادہ لوگوں کے لیے, یعنی دو سے جب بڑھ جائیں گے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا لگانا ہوتا ہے, بی لگانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی اور ایگزامپل بھی بتا دوں, کس کی بلا امن کی بتاتا ہوں. جس طرح ہمارے پاس ایک لفظ موجود ہے کہ شی ڈانسڈ امنگ دا کراؤڈ, کہ اس نے جناب ہجوم میں جو ہے مطلب ڈانس کیا. اب ہجوم جو ہے اس میں دو بندے نہیں ہوں, اس میں ہجوم جو ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب مطلب ہے دو سے آدمی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے لیے امنگ لگاتے ہیں. امنگ ادر تھنگس یس بلیسڈ آرٹ دا امنگ وومین, یو آر فیمس امنگ نیشن. آپ قوم کے اندر بہت مطلب ہے کہ وہ مشہور ہیں. یو ول بی امنگ آور پیپل. ٹھیک ہے, آور پیپل جو ہوتے ہیں مطلب ہے یہ زیادہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے, دو بندوں کی بات نہیں کی جا رہی. یعنی امنگ جو لگے گا دو بندوں کے, دو سے زیادہ جب چیزیں بڑھ جائیں گی تو امنگ فرق بتانے کے لیے لگے گا. اور اگر دو بندوں کے درمیان کوئی چیز شیئر ہو رہی ہے, کچھ دو بندوں کے درمیان فرق بتانا, تو پھر آپ بٹوین لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ہے نا پاکستان اور انڈیا کے درمیان مین وجہ کیا ہے, ہمارے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ریلیشن اچھے کیوں ہیں, کیونکہ جناب دا مین ریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان از کشمیر. ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیا اور پاکستان دو ہیں تو اس لیے بٹوین لگے گا. انڈیا اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ. اس کے بعد ہاں مجھے اور بتائیں کون سا لفظ ہے. اچھا جی, ان فرنٹ آف. ان فرنٹ آف جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل سامنے کو کہتے ہیں. دا پولیس ڈپارٹمنٹ ان مائی ٹاؤن از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر فرام مائی ہاؤس. ٹھیک ہے, جسٹ کارنر اراؤنڈ مائی پولیس ڈپارٹمنٹ ان فرنٹ آف مائی ہاؤس, یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جناب میرے گھر کے بالکل سامنے ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ بالکل مطلب سامنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, بالکل چیز ایک سامنے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب سر جو اونلی فرنٹ ہوتا ہے وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے, صرف فرنٹ جو ہوتا ہے, نہیں ان فرنٹ آف. ڈسائڈ کس لیے جو ڈسائڈ میں آپ کو بتاؤں جب چیز ایگزامپل دیتا ہوں. بہائنڈ سب سے بہائنڈ جب چیز آپ دا چائلڈ واز ہائڈنگ بہائنڈ دا ڈور. بچہ جو ہے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک چیز کے پیچھے ہے, دروازے کے پیچھے ہو سکتا ہے, دیوار کے پیچھے ہو سکتا ہے, آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے, اس کے لیے آپ بہائنڈ لگاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بی سائڈ کی بات کریں, کی ایگزامپل آپ کو میں دوں گا. جی he went to the bank beside the store grocery اور pharmacy. وہ جناب وہ مطلب ہے کہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جناب بینک گئی ہے بجائے اس کے اس کو گراسری یا وہاں بھیجنے کی, یعنی کہ وہ اسٹور گراسر یا فارمیسی کے علاوہ بینک بھی گیا. ٹھیک ہے, مطلب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جناب بی سائڈ جو ہے جب کوئی چیز آس پاس ہو, مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جناب والا بینک تھا, اس کے ساتھ جناب گروسری اسٹور تھی, اس کے ساتھ میڈیکل اسٹور. تو کیا ہوگا کہ آپ جناب اسٹور بھی گئے, گروسری اسٹور بھی گئے, فارماسیوٹیکل بھی گئے, اور علاوہ بینک بھی گئے. علاوہ بینک بھی گئے کا مطلب بی سائڈ کہ دے وینٹ ٹو بینک بی سائڈ اسٹور گروسری اینڈ فارماسیوٹیکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد یہ علاوہ والا بسائڈ ہوتا ہے, بسائڈ ایسا آتا ہے. جی بی سائڈ آئے گا.
BECIDES, besides. اچھا اس کے بعد اور کون سا ہے؟ beneath, اچھا بینتھ کا مطلب تو آپ کو پتہ چل گیا نا، مطلب ہے جو چیز بالکل آپ کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے لیکن وہ اتنا دیکھیں اباب سکائی جو آسمان جو ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، اینڈ دا ارتھ از بینتھ، اور جو زمین ہوتی ہے وہ ہمارے نیچے ہوتی ہے، جسٹ بینتھ دا سرفیس آف واٹر. اچھا جی اس کے علاوہ اور کون سی ایگزامپل اس کے بہترین؟ اچھا we use beneath most commonly to describe the position of things which are at lower level than something else. کہ ہم جناب جو beneath ہے اس کو عام طور پر جو ہے ڈسکرائب اس کی وہ پوزیشن کرتے ہیں جو کہ ایک لو لیول کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کا گھر ہے نا، گھر کے اندر سارا بالکل سیم بنا ہوا ہے لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہوگی جو بالکل تھوڑا سا لوور ہوگی، اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ beneath یوز کریں گے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ archaeologists discover a gold just beneath the surface at the site of the metro station is right beneath of the airport. ٹھیک ہے، میٹرو اسٹیشن جو ہے جناب ایئرپورٹ سے تھوڑا سا مطلب لوور لیول پہ موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ جو میٹرو اسٹیشن ہے جناب والا، وہ میٹرو اسٹیشن ہوائی اڈے کے بالکل نیچے ہے. ہم نے آگے بات کی، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا جناب کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ بیسائڈ جو ہوتا ہے وہ جب چیز آس پاس ہے. فار ایگزامپل علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ یہاں پر ہے، یہ دیکھیں مطلب زمین ہے، اور بالکل یہ اوپر بنا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا اس سائڈ پہ جناب والا یہاں پہ میٹرو اسٹیشن ہے. میٹرو اسٹیشن نیچے آ جاتا ہے، یعنی اس کا جو لیول ہے زمین کا اس سے بالکل نیچے، اس سے نیچے ہوگا، چاہے وہ جناب سائڈ پر بھی ہو، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی یہ بتائیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہاں پر ہے؟ لاہور میں. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی اچھا جی اس کے بعد آپ لکھیں کہ بیفور دا روڈ نہیں ہو سکتا جی، بسائڈ دا روڈ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا جو آپ کو موٹر وے ہوتا ہے، موٹر وے اوپر ہوتا ہے اور نیچے جناب والا گھر ہوتے ہیں، بستی ہوتی ہیں، بسائڈ دا موٹر وے بنا سکتے ہیں اس کو بھی. اچھا جی ایک بیفور کا ہے، بنیت اور بسائڈ میں کیا رہ جائے گا سر؟ بی نیٹ کا مطلب ہوتا ہے بالکل جو چیز آپ کے نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل نیچے جو ہوتی ہے آپ کے. ٹھیک ہے، انڈر وہ چیز ہوتی ہے جو ایک چیز کے مکمل طور پر انڈر ہوتی ہے. جس طرح بلی جو ہے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، دا کیٹ از انڈر دا ٹیبل، تو اس کا مطلب مکمل طور پر. ٹھیک ہے، اسی طرح بسائڈ جو ہوگا وہ بھی نیچے ہوگا لیکن وہ جناب آس پاس ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح جناب آپ کے پاس اور کون سا ہے؟ بیفور وی موو ٹو لندن بیفور دا میچ اسٹارٹ، میچ اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہم لندن چلے گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح جناب اچھا ایک اور میں بتاتا ہوں، ہیڈ ہے HEAD. اچھا he got ahead of me، he get ahead of me کا مطلب کیا ہو جائے گا جناب کہ وہ مجھ سے آگے نکل گیا. ٹھیک ہے، ahead کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ، جس طرح میں آپ بتاؤں نا کہ بابر اعظم ahead of وراٹ ان T20 اینڈ
ون ڈے انٹرنیشنل. بابر اعظم جو ہے جناب وہ T20 اور ون ڈے انٹرنیشنل میچ کے اندر جناب وراٹ کوہلی سے آگے نکل گیا, تو اہیڈ آف لگے گا کیونکہ بابر اعظم نے اس کے ریکارڈ کو توڑ کے آگے چلا گیا. بابر اعظم کے جو رنز ہیں وہ 5,000 سے اوپر چلے گئے ہیں, وراٹ کوہلی کے 5,000 پڑے ہوئے, یعنی وراٹ کوہلی کے 5,100 تھے تو بابر اعظم کے 5,500 ہو گئے. اس لیے یہاں پہ اب اس نے کرا دیا اس کو, لہٰذا اہیڈ آف لکھیں گے. ٹھیک ہے, وہ بابر اعظم جناب وراٹ کوہلی سے آگے نکل گئے.